کلام پاک چونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اگرچہ یہ عربی زبان میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر بلا سمجھے پڑھنے کا بھی ثواب احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے یہاں اللہ پاک کا کلام موجود ہے اور اس کا زبر زیر حرف بھی ہم تک ویسے ہی محفوظ ہے جیسے کہ یہ اترا تھا۔ اگر ہمارے پاس مان لیجئے کسی دوست کا یا کسی ساتھی کا کسی ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں ہماری زبان وہاں سے مختلف ہے، الگ ہے، اس نے کوئی خط بھیجا تو ہم اس خط کو پڑھوانے کے لیے کسی نہ کسی کے پاس جائیں گے کہ ہمارے دوست نے، ہمارے بھائی نے جو یہ خط بھیجا ہے اس میں کیا لکھا ہے، ہم اس کو سمجھیں، پھر اس کا چاہے جواب دیں یا کچھ بھی کر لیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم کتنوں کے پاس جائیں گے۔ اگر خط انگریزی میں ہو، ہم انگریزی نہیں جانتے تو ہم کہاں کہاں جائیں گے، جو انگریزی جانتا ہو اس کے پاس جائیں گے کہ ہمیں یہ خط سمجھا۔ اور اگر کسی عربی زبان میں خط ہو تو ہم کسی عربی جاننے والے کے پاس جائیں گے کہ بھئی ہمیں اس خط کو سمجھنا ہے، ہمارے کسی خاص قریبی رشتہ دار کسی دوست نے خط بھیجا ہے تو ہمیں سمجھنا ہے۔ لیکن المیہ کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک ایک آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم تک پہنچا، اور اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری کلام اتارا۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ آخری کلام ہے، آخری کتاب اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور پوری انسانیت کے لیے ہی نہیں بلکہ جانور، چوپایوں کے لیے بھی، درندوں کے لیے بھی اس میں احکام موجود ہیں، ان کے متعلق ہدایات موجود ہیں، انسان کے لیے رہبری موجود ہے اس قرآن پاک میں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہدایات ہیں پورے عالم کے لیے، پورے انسان کے لیے، پورے انسانیت کے نام یہ کیا پیغام ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، ہمیں اس کے الحمد سے لے کر والناس تک ہمیں اس کا کوئی علم نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی مظلوم کتاب ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا ہے کہ اس کتاب کو کئی یا تو زیادہ سے زیادہ اس کتاب کو طاقچے پہ اوپر رکھا جاتا ہے برکت کے لیے، زیادہ سے زیادہ کہیں پہ کوئی مر جائے تو اس کے ایصال ثواب کے کام آ جاتا ہے، بس جیسے کہ یہ اسی کے لیے نازل ہوا تھا کہ اس کتاب کو کہیں طاقچے پہ رکھا جائے یا کوئی مر جائے تو پھر ایصال ثواب کر لینا۔ اور ہم اس کی دوسرے اعتبار سے فضیلتیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں سناتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہی سوال کریں گے، کیا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ فرمائیں گے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ یہ جو ہے قوم تھی، کہ یہ میری امت تھی کہ اس نے قرآن پاک کو پس پشت چھوڑ دیا تھا، اس کے سمجھنے کے لیے کوئی کوششیں نہیں کی گئی، اس میں کیا ہے، اس قرآن پاک میں کیا لکھا ہے اس کو کوئی سمجھنے کی، سمجھانے کی کوئی فکریں نہیں کی گئی۔ تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے شفاعت کے اللہ تعالیٰ کے سامنے مقدمہ جو ہے لائیں گے، اور اس امت کے لیے کہ اس امت نے مجھ پہ اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ وہ ظلم کیا تھا کہ ایک آخری کتاب اس امت کو دی گئی تھی، انہوں نے اس کو سمجھنے کے لیے کیا کوششیں کی۔ لہذا آج وقت ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کو
مسلسل ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. لہذا اس کو اب ہم نے یہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں.